اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 4، جس میں پروردگار زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار تو کن فیکون کا مالک ہے، جب ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا پس ہو جاتا ہے، پھر خدا نے 6 دن کیوں کہا؟ جناب مفسرین اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن خدا نے کچھ چیزیں پروسیس میں رکھی ہیں۔ انسانوں کو ایک ہی وقت میں پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک پروسیس رکھا ہے۔ عقد ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کا میلاپ ہوتا ہے، پھر حمل ٹھہرتا ہے، 9 مہینے کے بعد ایک انسان دنیا میں آتا ہے۔ بھائی اللہ خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ تمام انسانوں کو، آدم کو ڈائریکٹ پیدا کر سکتا ہے، تو پروردگار تمام انسانوں کو بھی اکٹھا دنیا میں، اللہ نے بعض چیزوں کے لیے ایک پروسیس رکھا اور اس میں بھی خدا کی مصلحت، تاکہ اس طریقے سے اولاد والدین کے حقوق سمجھیں اور ان کی ذمہ داری بن جائے والدین کا خیال رکھنا، والدین کی ذمہ داری بن جائے اولاد کا خیال رکھنا۔ بہرحال تو یہ پروردگار کی ایک مصلحت کہ اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض فی ستۃ ایام، اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں۔ 25 ذی-القعدہ یوم دہو الارض ہے۔ یوم دہو الارض یعنی جس وقت پروردگار نے زمین کو بچھانا شروع کیا، زمین کی ابتدا کی۔ یہ دن ایک مبارک دن ہے، اور روایات کے مطابق یوم دہو الارض جو کہ 25 ذی-القعدہ ہے، ان 4 دنوں میں سے ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کا بے انتہا زیادہ ثواب ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان 4 دنوں میں ایک دن یوم دہو الارض ہے، یعنی 25 ذی-القعدہ۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 70 سال کے روزوں کے برابر۔ اور ایک اور روایت میں کہ ایک دن روزے رکھنے کا ثواب پروردگار اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اس دن کے عظمت دیکھیے، 70 سال کے روزوں کا ثواب 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ ایک روزہ۔ اور جو اس دن روزہ رکھے اور اس کی رات عبادت میں مشغول رہے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائیں گی، یہ بھی روایت ہے۔ یہ سب روایتیں مفاتیح الجنان میں آپ کو مل جائیں گی۔ لہٰذا اس دن یعنی جو یوم دہو الارض ہے، اس دن پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے 25 ذی-القعدہ کو، اور روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر قضا روزہ ہے تو آپ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتے، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ البتہ آپ اس نیت سے کہ اگر مجھ پر یہ قضا روزہ نہ ہوتا میں سنتی روزہ رکھتا، بعید نہیں کہ آپ کا قضا تو ادا ہی ہو جائے گا، اور وہ جو سنتی روزے کا ثواب بھی پروردگار خدا آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوسری بات کہ اگر روزہ رکھ لیا اور کسی نے دعوت دے دی تو شرعاً سنت یہ ہے کہ آپ اس دعوت کو قبول کریں۔ اس میں بھی آپ ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ میں دعوت کیسے قبول کروں، نہیں، آپ شرعاً دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ اس دن یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحمت اس کی پہل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس دن عبادت اور ذکر کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس میں روزہ ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا ہے،
کچھ نمازیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں لکھی گئی ہیں۔ یہ تو تھی بات عبادت کے لحاظ سے۔ اب آئیے زمین کی خلقت۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زمین کی خلقت کے بارے میں، ان اللہ خلق مادتن مثل السماء والارض، اللہ نے آسمان و زمین کے برابر ایک مادہ پیدا کیا، ثم نظر الیہ نظر الحیبہ، پھر خدا نے اس مادے کی طرف ہیبت کی نگاہ سے دیکھی۔ جب ہیبت کی نگاہ ڈالی اس مادے پر تو مولا ارشاد فرماتے ہیں فغلا، تو وہ جو مادہ ہے پگھلنے لگا، فصار الماء، پانی بن گیا۔ خدا کی نظر ہیبت سے وہ مادہ پگھل کر پانی بن گیا۔ ثم نظر الیہا الی الماء نظر الہیبہ، پھر اللہ نے اس پانی کی طرف جو ہیبت کی نگاہ کی، روب جلال سے جو دیکھا، خدا کے روب جلال کو دیکھیے کہ فغلا، یہ پانی پروردگار کے اس ہیبت کو، اس روب جلال کو برداشت نہ کر سکا اور ابلنے لگا۔ جب ابلنے لگا فسارا رغوۃ ودخان، یہ پانی ابلنے سے ہی کچھ جھاگ بننے لگا اور کچھ دخان، دھواں بننے لگا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں خدا نے دھوئیں سے آسمانوں کو بنانا شروع کیا اور جھاگ سے زمین کو بنانا شروع کیا۔ یہ مولا کائنات زمین کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اور زمین میں سب سے پہلے جس زمین کو بنانے کی اللہ نے ابتدا کی، روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زمین کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد زمین کو بچھانا شروع کیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زمین۔ امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مولا زمین کا مرکزی نقطہ کون سا ہے، یعنی زمین کا بیچ والا حصہ کون سا ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کا بیچ والا حصہ خانہ کعبہ ہے، یہ زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ تو پروردگار نے زمین کو خانہ کعبہ سے بچھانا شروع کیا اور یہی زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ تو 25 ذی القعدہ یوم دہ والارض ہے۔ ہم 1-2 دن پہلے اس کو ریکارڈ اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ 1-2 دن کے بعد جب آپ کو یوم دہ والارض آئے تو جنہوں نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھیں، جنہوں نے دیگر عبادتیں کرنی ہے ذکر کریں، تاکہ اس دن کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ یعنی اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں اور اس دن سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اخروی فائدہ، اس فائدے کو اٹھایا جائے۔ بس پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے خداوندہ ہمیں اپنا مطیع عبادت گزار بندہ بنا، ہمیں ایسا بنا جیسے تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا نہ بنا جیسے تو نہیں چاہتا۔ پروردگار ہم سب پر رحم و کرم کی نگاہ کرے، خداوندہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات بلند فرما، اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔